آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ رنکلز کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ عمر بڑھنے کے ساتھ چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، رنکلز آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں میں یہ جلدی آتے ہیں اور کچھ لوگوں کی سکن بہت اچھی ہونے کی وجہ سے جھریاں کم آتی ہیں یا کچھ دیر بعد آتی ہیں۔ اس ویڈیو میں کولیجن کی بات کروں گا اور تفصیل سے بات کروں گا کہ کیسے خشک اور جھریوں والی جلد کو ایک سافٹ، ینگ اور شائنی سکن میں بدلا جا سکتا ہے۔ اب جو چیز اسے کنٹرول کرتی ہے اسے گیگ کہتے ہیں۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس کا اصل نام بہت لمبا ہے تو آپ کو اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا پورا نام ہے گلائکوسامینوگلائکنز۔ یہ ایک کیمیکل ہے، دراصل کیمیکلز کا ایک گروپ ہے جو آپ کی باڈی میں موجود ہوتا ہے۔ یہ آپ کی سکن اور کولیجن کو ہموار رکھتا ہے، یعنی کہ ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ کولیجن آپ جانتے ہیں ایک نیچرل پروٹین ہے جو ہماری جلد، ہڈیوں اور جوائنٹس کو مضبوط بناتی ہے۔ اسے آپ ایسے سمجھ لیں جیسے سیمنٹ ہوتا ہے، اس کی مدد سے اینٹوں کو جوڑ کے ایک مضبوط مکان بنایا جاتا ہے۔ تو اس کنٹینٹ میں سیمنٹ کولیجن ہے اور آپ کے سیلز اینٹیں ہیں۔ کولیجن کی وجہ سے یہ سیلز آپس میں مضبوطی سے جڑے رہتے ہیں، سیلز سکنز ٹائٹ رہتی ہے۔ اب یہ جو کیمیکلز ہے گلائکوسامینوگلائکنز، یہ آپ کی سکن میں موجود پروٹینز اور کولیجن کو پیئر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کی باڈی میں یہ نہ ہو تو سکن ہارڈ ہو جائے گی، لٹک جائے گی۔ اس کا تعلق آپ کی ریڑھ کی ہڈی یعنی اسپائن ڈسک کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی یہ اسے ہیلدی اور سافٹ بھی رکھتا ہے اور اسپائن ڈسک سے آپ کے اسٹریٹ پوسچر کے لیے بہت اہم ہے۔ یہی وجہ سے اگر آپ کی کمر میں جھکاؤ آ رہا ہے بڑھتی عمر کے ساتھ اور کمر میں درد رہتی ہے تو یہ اس چیز کی کمی کی نشانی ہے۔ اب اس کمی کو صرف سپلیمنٹس لے کے پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کی روٹ کاز کو صحیح نہیں کرتے، کیونکہ جو چیز اینٹی رنکلز کے لیے کام کرتی ہے وہ کیمیکلز کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا نام ہے IGF-1 یعنی انسولین لائک گروتھ فیکٹر 1۔ میں اس پر بھی بات کروں گا۔ یہ ایک ہارمون ہے جسے لیور بناتا ہے اور اسے گروتھ ہارمون کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ گروتھ ہارمون کو سپلیمنٹ کی شکل میں لے لیتے ہیں تاکہ ایجنگ کے پروسیس کو سلو کر سکیں، لیکن میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایکسٹرنل آرٹیفیشل سنتھیٹک ہارمون لینے سے، کوئی بھی نئی چیز کو ٹرائی کرنے سے کہ اس چیز کو نیچرلی کیسے ٹریگر کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل ممکن ہے۔ آپ اسے نیچرلی بڑھا سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہ 7 طریقے بتاؤں گا جس سے آپ ان جھریوں کو نیچرلی ریورس کر سکتے ہیں اور آپ اپنی سکن کو بہتر کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، یہ ہارمون اور آپ کا انسولین ہارمون آپس میں ایک دوسرے کے مخالف کام کرتے ہیں، یعنی اگر انسولین زیادہ ہوگی تو یہ کم ہوگا۔ صحت مند اور جوان افراد کو انسولین کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ IGF-1 کی مقدار چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے، ڈائبٹیز ہے یا ایون پری ڈائبٹیز ہے تو آپ کا انسولین لیول زیادہ ہوگا۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ IGF-1 لیول کم ہو جاتا ہے۔ اب زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہارمون بڑھی ہوئی انسولین کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل اور ڈائبٹیز کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں انسولین کو کم کرنا ہے تاکہ IGF-1 اپنا کام کر سکے۔ لیکن سوال بنتا ہے کہ کیسے؟ اپنی ڈائٹ کو چینج کر کے آپ نے اپنے کاربوہائیڈریٹ کو کم کرنا ہے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں انسولین کے لیول کو کم کرنا ہوگا۔ نمبر 2، آپ نے اپنی نیند کو بہتر بنانا ہے۔ رات میں اگر آپ کم سو رہے ہیں تو دوپہر کی وقت آپ تھوڑی دیر سو لیں۔ دن کے 7 سے 8 گھنٹے سوئیں۔ آپ اپنی نیند کے لیے کوئی سپلیمنٹ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی روٹ کاز کو ضرور چیک کریں جس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی۔ یہ ڈسٹریکشن ہو سکتی ہیں، آپ کا لائف سٹائل ہو سکتا ہے، آپ کی سٹریس ہو سکتی ہے، کیونکہ سونے سے یہ ہارمون بڑھتا ہے۔ اس لیے نیند بہت ضروری ہے، چاہے آپ کو دن میں چھوٹا سا نیپ بھی کیوں نہ لینا پڑے۔ اور پھر کورٹیسول کو بھی کم کریں۔ یہ وہ سٹریس ہارمون ہے جو آپ کی نیند کو خراب کرتا ہے اور زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے بنتا ہے۔ اگر سٹریس زیادہ ہوگا تو نیند کم ہوگی اور آپ کا گروتھ ہارمون بھی کم ہو جائے گا۔ سٹریس آپ کو جلدی بوڑھا کرتی ہے۔
ہائی انٹینس انٹرول ٹریننگ بھی اس ہارمون کو بہت زیادہ بڑھاتی ہے، مطلب ایسی ایکسرسائز کریں جس میں آپ کی باڈی کے زیادہ سے زیادہ مسلز انوالو ہوں، یعنی بائکنگ، پش اپس، سوئمنگ، اسپرنٹنگ۔ ہفتے میں 3 سے 4 دن بھی کر رہے ہیں تو کافی ہے، لیکن شروع کریں۔ یہ ایکسرسائز آپ کی IGF-1 اور گروتھ ہارمون کو بڑھائے گی تو آپ کو جوان دکھنے میں مدد ہوگی۔ ہر کھانے میں پروٹین ضرور لیں، یعنی انڈے، فش، چکن، لیکن زیادہ نہیں کھانی۔ کوشش کریں ہر کھانے میں مناسب مقدار میں پروٹین ضرور ہو۔ اگلا پوائنٹ ہے لیور فنکشن۔ لیور فنکشن کو بہتر بنائیں، جس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں، سبزیاں زیادہ کھائیں، وہ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں جو لیور کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ملک تھسل لے سکتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے۔ ڈینڈلائن روٹ بھی لیور کے لیے فائدہ مند ہے، یہ آپ کو آن لائن یا کسی بھی اچھے اسٹور سے مل جائیں گی۔ تو یہ سب چیزیں لیور کو مضبوط بناتی ہیں۔ IGF-1 ہارمون بناتا ہے، جو لیور ہے وہ IGF-1 ہارمون بناتا ہے۔ اگر آپ کی توند ہے تو یہ فیٹی لیور کی نشانی ہے، یہ کسی بڑے مسئلے کی وجہ بن سکتا ہے۔ تو جگر پر جو فیٹ ہے اس کو کم کرنا بھی ضروری ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچیں جو انسولین کو بڑھاتی ہیں۔ آپ بڑی آسانی سے اس مسئلے کو ریورس کر سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ انٹرمیٹنٹ کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ 2 کھانوں کے درمیان وقفے کو بڑھا لیتے ہیں۔ یہ رمضان کے روزوں کی طرح ہے کہ آپ سحری کرتے ہیں، پھر 14 سے 16 گھنٹے کے بعد آپ افطاری کرتے ہیں۔ پیٹرن آف ایٹنگ ہے جسے آپ فالو کرتے ہیں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آپ یہ پیٹرن خود بناتے ہیں، لیکن یہ روزے کی طرح فاسٹنگ کے دوران پھر آپ کچھ نہیں کھا سکتے۔ کوئی سنیکس، کوئی بسکٹ، کوئی چپس، نمکو، سموسا، پکوڑا، آپ وہ چیزیں نہیں کھا سکتے۔ اس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کھاتے تو گروتھ ہارمون سٹیمولیٹ ہوتا ہے۔ یہ ہارمون تب ایکٹیو ہوتا ہے جب آپ کھانا نہیں کھاتے، کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو انسولین ایکٹیو ہوتی ہے۔ اب جب انسولین ایکٹیو ہوتی ہے تو یہ ہارمون ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ جتنا زیادہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں گے تو آپ اس ہارمون کو بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے تو آپ کے لیے مشکل ہوگا، آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی، کیونکہ ابھی تک آپ اپنی شوگر، جو آپ کی اپنی باڈی کی شوگر ہے اس پر چلا رہے تھے۔ اب آپ نے اس کی خوراک بدلنی ہے، جو کہ آپ کی چربی، کیٹونز اور چربی بہت زیادہ ہے۔ باڈی بہت خوش ہوگی اگر آپ اسے کیٹوسس سٹیج میں لے جاتے ہیں، اور یہ ڈویبل ہے ہر عمر کے لوگوں کے لیے۔ شوگر تو دیکھیں آپ کھاتے ہیں کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا فیٹ تو شوگر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور بس پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اسے استعمال کرنا ہے۔ مشکل اس لیے ہوگی شروع میں کہ 50 سال اور آپ کا لیور بھی کمزور ہو جائے گا، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کرنا چاہیں گے تو ہو جائے گا، تو ضرور ٹرائی کریں۔ اور آخری چیز ہے فیٹ سولوبل وٹامنس۔ وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن K2، وٹامن کو باڈی میں اچھی طرح جذب کر لیں، اور اس کے لیے آپ کو ہیلدی فیٹ کی ضرورت ہے، اور ہیلدی فیٹس انڈے کی زردی میں بھی ہوتے ہیں، اولیو آئل، کوکونٹ آئل، والنٹ آئل۔ تو ان چیزوں کو آپ اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں، ان سے آپ کو وٹامنس کا ایک پورا پیکج مل جائے گا۔ پھر آپ فش آئل بھی لے سکتے ہیں، مکھن اگر گھر میں بنا ہو تو یہ بھی بہترین ہے، کیونکہ یہ سارے وٹامنس ہارمون کو بنانے اور اس کے اچھی طرح